ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود و سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے نوجوانوں کی صحیح رہبری فرمائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ زندگی کا ایک سنہرا دور جسے ہم جوانی کے دور سے تعبیر کرتے ہیں، اس دور میں نوجوانوں کو کن چیزوں کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو لے کر معاشرے کے علماء، دانشوران اور بزرگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس سلسلے میں چند باتیں ہم نے معلوم کیں۔ یقیناً جوانی کا دور زندگی کا ایک اہم دور ہوا کرتا ہے، جس دور میں نوجوان کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں انسان کی ذہن، انسان کی سوچ، انسانی افکار اور انسانی خیالات جس میں زبردست تبدیلی آتی ہے۔ انسان چاہے تو اس دور میں اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، وہیں پر اس مرحلے میں اپنے آپ کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ یہ بننے بنانے کا دور ہے، یہ کچھ کر گزرنے کا مرحلہ ہے،
یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں قدم رکھ کر انسان اللہ کا تقرب اور اس کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے، وہیں پر اللہ کی ناراضگی کو بھی مول لے سکتا ہے۔ بڑا ہی سنہرا دور ہے معزز نوجوانوں جس دور سے تم گزر رہے ہو۔ اس دور میں خاص کر گزشتہ جمعہ ہم نے معاشرے میں بسنے والے علماء کا کیسے تعلق ہونا چاہیے نوجوانوں کے ساتھ، دانشوران اور بزرگ حضرات نوجوانوں کے سلسلے میں ان کی کیا سوچ ہونی چاہیے، یہ کچھ باتیں ہم نے بتائیں۔ لیکن آج کے اس جمعہ میں نوجوانوں کی خدمت میں کچھ اہم پیغام ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نوجوان مرد حضرات کے لیے اور نوجوان لڑکیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے جو بإذن اللہ مختصر وقت میں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نوجوانوں کے لیے آج کے اس دور میں جو سب سے بڑا اور اہم پیغام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اے نوجوانوں، وقت کی قدر کیا کرو، زندگی کی قدر کیا کرو۔ آج نوجوان جیسے کچھ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی کے اوقات جیسے کچھ وہ بتا رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فیوچر کے مسئلے کو لے کر، مستقبل کے مسئلے کو لے کر ان کے ذہنوں میں کوئی ٹینشن نہیں، بس من مانی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور نوجوان اپنی جوانی کو یعنی ضائع کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نوجوانوں کا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا میں گزرتا ہے دوستو۔ اور بتائیے کہ معاشرے میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرتے ہوں، ان سے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اس سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوں۔ ایسے نوجوان شاید ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، ورنہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے جب خلوت میں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہاں پر برائیاں اور بہت ساری بے حیائیاں اور اللہ کی نافرمانیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے وہ کیسے اپنے فیوچر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، کیسے ان کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ قوم و ملت کا یہ عظیم سرمایہ جو نوجوانوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس عظیم سرمایے کو اس بات کا احساس نہیں کہ سوشل میڈیا سے اس قدر ان کی قربت جو ان کے فیوچر کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ خاص کر اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دیکھیں اپنے اوقات کو زیادہ تر وہ کس میں کھپاتے ہیں۔ دشمنان اسلام کی ایک بہت بڑی سازش ہے دوستو۔ آج سوشل میڈیا میں کچھ ایسے بہت سارے افکار اور بہت سارے ایسے وسائل اس میں پائے جاتے ہیں جو نوجوانوں کی نگاہوں اور نظروں کو بہت ہی توجہ دلانے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس میدان میں قدم رکھ لیا تو کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اس برائی کے میدان میں کوسوں دور چلے جاتے ہیں اور ان کا واپس لوٹنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اور وقت کی بربادی جو مختلف سوشل میڈیا کے ایپس کے ذریعے سے، خواہ اس کا تعلق فیس بک سے ہو یا واٹس ایپ سے ہو یا مختلف انسٹاگرام یا ٹیلی گرام سے ہو، آپ دیکھ لیجئے ہمارے اپنے مسلم نوجوان کیسے اپنے جوانی کے سنہرے دور کو تباہ و برباد کر رہے ہیں دوستو۔ جوانی کا یہ دور بڑا ہی سنہرا دور ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جس کے متعلق خاص کر باس پرس ہوگی اور اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ زندگی میں جوانی بھی شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زندگی کے متعلق بھی سوال کرے گا، اور خاص کر نوجوانوں سے ان کی جوانی کا جو مرحلہ جن کاموں میں انہوں نے گزارا تو اس سے متعلق بھی اللہ سوال کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے اس کے متعلق آگاہ کیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، کہ اس نے جوانی کو کن کن کاموں میں صرف کیا اور کن کن کاموں میں اس نے کھپایا، تو اس سے متعلق بھی اللہ کے پاس اسے جواب دینا ہوگا۔ اور موبائل میں نوجوان اس قدر مگن اور مست ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ رات کا ایک بہت بڑا حصہ
موبائل دیکھنے میں مصروف، جس کے نتیجے میں نماز فجر سے مغفل نوجوان آج ایک بڑی تعداد معاشرے میں نظر آئے گی۔ دیر رات تک جاگنا گویا کہ یہ ایسی خرابی ہے جو گھر گھر کی خرابی ہے، اور گھر گھر کی ہم مصیبت کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ خاص کر ہمارے اپنے گھروں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کیا حال ہے۔ دیر رات تک جاگتے ہیں تو اچھے کاموں میں نہیں، اپنی فیوچر کو بنانے اور اپنی سوچ کو بہتر بنانے میں ان اوقات کو صرف نہیں کرتے ہیں، بلکہ لا یعنی کاموں میں، بیکار کے کاموں میں، ایسے ویڈیوز دیکھنے میں جن سے ان کی سوچ متاثر ہو سکتی ہے، جن سے ان کے افکار غلط راستے کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، تو ایسے کاموں میں نوجوان رات کا ایک بہت بڑا حصہ گزار دیتے ہیں دوستو۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نماز فجر سے ہمارے اپنے نوجوان مغفل نظر آتے ہیں۔ ہماری اپنی مساجد کی صفیں نوجوانوں کے لیے خاص کر ترستی ہیں کہ ان کی حاضری ہو جائے اور اس مرحلے میں اللہ کی بندگی کو بجا لا کر کچھ اللہ کی رضامندی کو وہ پالے۔ تو اسی لیے معزز نوجوانوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، اور اللہ کے پاس آپ کو ایک ایک لمحہ سے متعلق جواب دینا ہے، اور اللہ کے پاس اس کی باز پرس ہوگی۔ اس تصور کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور دوسرا پیغام جو میں نوجوان حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو معزز نوجوانوں۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ صلاحیت کا مطلب آپ کی ذات سے جہاں آپ کو فائدہ پہنچے گا وہیں پر آپ کی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ہماری ذات کچھ ایسی بن جائے کہ جہاں بھی ہم جائیں وہ دوسروں کے حق میں ہم نفع بخش اور فائدہ مند ثابت ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان پہلا پیغام تھا، وقت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے زندگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں نوجوانوں کے پاس۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے دوستو، کوئی ہمارے پاس پلاننگ نہیں، کوئی ہمارے پاس تخطیط نہیں، آگے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، اور ہماری ذات سے قوم و ملت کو کیا فائدہ پہنچانا ہے، اس سلسلے میں ہمارے نوجوان بالکل لاپرواہ نظر آتے ہیں۔ تو کہا کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، بظاہر آپ اپنے آپ کو بہت ہی کمتر سمجھیں، اور اس سلسلے میں خاص کر نوجوان حضرات کے سرپرستوں سے کہوں گا، معاشرے کے بزرگ حضرات سے کہوں گا کہ کبھی نوجوانوں کو عار نہ دلائیں ان کی کمزوری کو لے کر۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سامنے والے کو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں اور اس کی عزت نفس کا کوئی خیال نہیں کرتے، نتیجے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ نوجوان میں ناکارہ ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، ہمیشہ ڈانٹتے ہیں، ہمیشہ مجھے برا بلا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھو، اللہ کے نبی نے صحابہ کی جو مقدس جماعت تیار کیا، وہ مقدس جماعت کیسی تھی؟ سبحان اللہ، دنیا انسانیت کے حق میں وہ مقدس جماعت ہر ناحیے سے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ کے نبی نے انہیں موٹیویٹ کیا، اللہ کے نبی نے انہیں ابھارا۔ یہ بہت ضروری ہے دوستو۔ آج اس کے اندر اگر خامی پائی جاتی ہے، آپ خامی کو کچھ اس انداز سے بتائیے، حکمت سے بتائیے، درد مندی سے بتائیے کہ سامنے والا اس خامی کو دور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہمارا کچھ انداز ایسا ہوتا ہے خامی کو بتانے کا، غلطی کو بتانے کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے، سامنے والے میں ایک غلطی ہو، ایک خامی ہو، اور آپ کے بتانے کا ایسا بے ڈھنگ انداز ہوتا ہے، اس کے اندر 10 برائیاں جنم لیتی ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے اندر لینگویج سیکھنے کا ہنر ہے، زبان سیکھنے کا ہنر ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے نام ان کی اپنی زبان میں
مختلف خطوط اللہ کے نبی بھیجتے تھے، خط لکھ کر بھیجتے اور وہاں سے بھی خط آیا کرتے تھے، اور جو خط آتے تھے وہ عبرانی زبان میں آتے تھے، اور عبرانی زبان کو جاننا بہت ضروری تھا دعوت و تبلیغ کے لیے اور ان کے شبہات کا جواب دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے زید بن ثابت کو تیار کیا، اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں دوستو، اللہ کے نبی کے ایسے ہمت افزا کلمات تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کی زبان کو صرف 15 دنوں میں سیکھا، اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں 17 دنوں میں سیکھا۔ 15 یا 17 دنوں میں زید رضی اللہ عنہ عبرانی زبان سیکھ لیے۔ ایسے جو ہے ہیرے ہمارے جو ہے معاشرے میں بھی موجود ہیں، بس انہیں جو ہے آگے بڑھانا چاہیے دوستو۔ وہ جس میدان کا ہے ہمارا نوجوان، اس میں اس کو آگے بڑھائیے، قوم و ملت کے لیے وہ عظیم سرمایہ ثابت ہوگا، عظیم سرمایہ ثابت ہوگا۔ یہ ہمت افزائی کے جملے ہم جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ میں خاص کر ان نوجوانوں کے جو سرپرست ہیں، والد ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا، آپ کے وہ بچے جو جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے ہیں، ان کے بارے میں آپ جو ہے غور و فکر کیا کیجئے، ان کے بارے میں آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو آپ خاموش نہ رہیں، مغفل نہ رہیں، بلکہ آپ کو بیدار ہونا ہوگا۔ آپ کی بیداری آپ کے گھر میں پلنے والے نوجوانوں میں بیداری کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر والد میں بیداری نہ ہو، گھر کے اگر بزرگ احباب میں بیداری نہ ہو، تو نوجوانوں میں کیسے بیداری آ سکتی ہے؟ اور بیداری لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے تفسیر کے میدان میں آگے بڑھایا، بڑے عظیم مفسر ثابت ہوئے، قرآن کے ترجمان کہتے ہیں ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے حدیث کے میدان میں آگے بڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے اندر جو صلاحیت اور جو خصوصیت نظر آتی، اللہ کے نبی اس میدان میں آگے بڑھاتے۔ کیسے الفاظ کہتے؟ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا، بڑی اچھی آواز میں قرآن پڑھتے تھے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، اتنی اچھی آواز میں تلاوت کرتے تھے قرآن مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کی آیتیں اترتی تھیں، اللہ کے نبی کبھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزرتے اور اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آتی، اللہ کے نبی رک جاتے دوستو۔ اللہ اکبر۔ ایسا ماحول پیدا کریں ہم، کہاں ہے ہمارا ایسا ماحول؟ یقیناً ہم بھی رکتے ہیں، لیکن کہاں ہم اپنے کانوں کو گانوں کے حوالے کرتے ہیں، ہم اپنے کانوں کو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل باتوں میں حوالے کرتے ہیں۔ کبھی ہمارے کان کھڑے نہیں ہوتے قرآن مجید سننے اور اسے جو سنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی دیکھیے، اگر گزرتے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر سے، اندر سے پڑھنے کی آواز آتی، ایسا نرالا انداز ہوتا پڑھنے کا، اللہ کے نبی رک جاتے اور قرآن مجید کو سنتے اور بعد میں بلا کر کہتے، اے ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد علیہ السلام جنہیں اللہ نے زبور عطا کیا تھا۔ جب زبور کی تلاوت کرتے داؤد علیہ السلام، پرندے بھی آ کر آپ کے جو ہے اوپر ٹہر جاتے تھے سننے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا ہے، زبور کو اس قدر بہترین آواز میں داؤد علیہ السلام پڑھتے کہ پرندے بھی جو ہے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اس زبور کی تلاوت کو سننے۔ کہا اللہ کے نبی نے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو سر عطا کیا، وہی سر اللہ نے تمہیں بھی عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے کچھ کلمے کہیے دوستو، ایسے کچھ ہمارے سینٹنس ہونا چاہیے جو ہمارے نوجوان کے فیوچر کو چمکا دے اور اسے آگے بڑھا دے۔ اور ہمارے اندر یہ خامی ہے دوستو جس کا ہمیں اعتراف کرنا ہے، سامنے والے کی ترقی کو کبھی ہم قبول نہیں کرتے۔ سامنے والا آگے بڑھتا ہے نا، دل سے دعا دیجئے، فرشتے آپ کے حق میں دعا دیں گے۔ ہمارا کوئی نوجوان بچہ اگر تعلیمی میدان میں آگے ہے، تربیت کے میدان میں آگے ہے، دعوت کے میدان میں آگے ہے، مسجد سے اس کا تعلق ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، معاشرے کا ہر فرد اس کو چاہیے اس کی ہمت افزائی کرے، اسے آگے بڑھائے۔ اس کی ایک غلطی کو لے کر ایسا نہ اچھالیں آپ کہ اس کی ساری اچھائیاں ختم ہو جائیں اس کی زندگی سے۔
اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے دوستو. ہمارے نوجوان آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہمارے بعض نوجوان ایسے ہیں جو ہیرے ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ ہماری حالت ایسی ہے اور ہم نے کچھ ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے, یہ ہمارا ماحول اس نوجوان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. ہمارا کچھ ایسا بگڑا ہوا ماحول ہے جو اس نوجوان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. میں سب سے پہلے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اندر جو قابلیت ہے, صلاحیت ہے, سب سے پہلے آپ اسے پہچانیے, آپ کس میدان کے ہیں, اس کے بعد اس میں آگے بڑھیے. بہت ضرورت ہے دوستو, خاص کر دشمنان کی بہت بڑی سازش ہے. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں, اگر موبائل میں گیم کی ایک سیریز ختم نہ ہوئی, ایک نئی دوسری سیریز وہاں پر جو ہے دشمنان اسلام داخل کر دیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں. ایسی نازک گھڑی میں یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح رخ پر لائیں, صحیح پلیٹ فارم پہ لائیں اور صحیح پٹری پر انہیں لائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو. اور یاد رکھیں, اگر ہم نے ان نوجوانوں کو ایسے ہی وقت ضائع کرتے ہوئے, سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہوئے بے حیائی اور برائی میں چھوڑ دیا, ہمارا فیوچر کوسچن مارک بن جائے گا. یاد رکھیے آپ, آخر کار یہی وہ عظیم سرمایہ ہے جو آگے چل کر ہمارے اپنے جو رائٹس ہیں یہ جو ہے حکومت سے اپیل کر سکتے ہیں. اور ہر میدان میں, ہر کار خیر میں اور ہر اچھے میدان میں ہمارے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے دوستو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے سنت تھی, سامنے والے میں کوئی خوبی نظر آتی, اللہ کے نبی کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے, سامنے والا اس کے اندر جو اچھائی ہے اس اچھائی میں وہ بہت دور جو ہے نکل جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. اور کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ میں ناکام ہوتا ہوں, میرے ذہن میں کوئی بات جو ہے رہتی نہیں ہے, میں ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہوں امتحان میں, ایگزامز میں. اے نوجوانوں یاد رکھو, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں آزماتے ہیں. محنت کو جاری رکھو. محنت یہ مسلم قوم کی پہچان ہے دوستو. آج نوجوان دیکھیے محنت کہاں کرتے ہیں. محنت تو کرتے ہیں نوجوان, اپنی ذہنی محنت, ذہنی تھکاوٹ کس میں؟ اپنے آپ کو بنانے میں نہیں, اپنے موبائل کو سنوارنے میں. اللہ معاف کرے, اپنے آپ کو بنانے میں. اگر نوجوان اپنی ذہنی صلاحیت کو کھپائیں, بہت جو ہے ترقی کریں گے اور کامیابی کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے. موبائل میں اگر کوئی بھی اگر پریشانی آ جائے, نوجوان کو اس قدر فکر رہتی ہے کہ رات آنے سے پہلے اس جو ہے بگاڑ کو وہ دور کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس نے بگاڑ کو بگاڑ سمجھا اور اس موبائل کی پرابلم کو پرابلم سمجھا. اور دل کا جو پرابلم ہے, زندگی کا جو پرابلم ہے, آخرت کا جو پرابلم ہے جو ہمارے اندر, نوجوانوں کو اس کا احساس نہیں, کبھی اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں. اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں نوجوانوں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو, آپ اپنے آپ کو پہچانو. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو آپ قوم و ملت کے لیے بہت عظیم سرمایہ ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوانی کے متعلق اللہ کے پاس باس پرس ہوگی, اس باس پرس کا مرحلہ, محاسبے کا مرحلہ بھی تمہارے حق میں آسان ہو جائے گا. تو اس کے لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ خیر کے میدان میں, بھلائی کے میدان میں آگے آنا ہوگا اور اللہ کے نبی کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہوگا, خیر الناس انفعهم للناس. لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو, جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. ایسا ہی آدمی لوگوں میں سب سے بہتر ہے. اب نوجوانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے, ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور کس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اللہ معاف کریں, اللہ معاف کرے. ہمارے نوجوانوں کا کچھ ایسا کیریکٹر بنا ہوا ہے کہ خود اس گھر کے جو والدین ہیں وہ اپنے نوجوان بچوں سے کبھی پناہ مانگتے ہیں, کبھی اپنے نوجوان بچوں سے پناہ مانگتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟
کیونکہ ان کے نوجوان بچے والدین کے حق میں رحمت کا پیغام جو ہے نہیں سنا سکتے اور رحمت کا سبب نہیں بن سکتے۔ اے نوجوانوں، اگر تم اپنے والدین کے حق میں رحمت کا سبب نہیں بن سکتے ہو تو قوم و ملت کے حق میں ہم کیا رحمت کا پیغام دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، آپ شروعات اپنے گھر سے کیجئے، اپنے گھر والوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیے۔ اللہ نے تم میں طاقت رکھی ہے، اللہ نے تم میں سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، تم میں کام کرنے کا ولولہ ہے، تم میں کام کرنے کا جوش ہے۔ اپنے جوش کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے اور ہوش کا رخ دینے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے جو طاقت دی ہے اس مرحلے میں کچھ کر گزرو اور اپنے اندر کچھ جو ہے صلاحیت پیدا کرو تاکہ فیوچر میں تم دوسروں کو دینے کے قابل بن جاؤ۔ اگر نوجوانوں نے اس طاقت کا صحیح استعمال نہ کیا، یاد رکھیں دوستو، یہ نوجوان جب زندگی کے مراحل کو طے کرتے چلے جائیں گے، یہ دینے کی پوزیشن میں نہیں بلکہ لینے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے، دینے کی پوزیشن میں نہیں بلکہ لینے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے خاص کر اپیل کرتا ہوں، یہ طاقت جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس طاقت و قوت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ غلط کاموں میں اپنی قوت کو، سوچ کو استعمال نہ کرو، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بنانے، اپنے کیریکٹر کو سنوارنے اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں آگے بڑھو۔ تاریخ گواہ ہے، اگر کسی سوسائٹی میں اگر کوئی تبدیلی آئی اس کے پیچھے نوجوانوں کا کردار رہا، اگر کسی سوسائٹی میں، اگر کسی بستی میں اگر بگاڑ آیا اس کے پیچھے بھی نوجوانوں کا ہاتھ جو ہے کار فرما ہے۔ گویا کہ یہ نوجوان وہ ہیں جو ایک ٹرننگ پوائنٹ کی جو ہے حیثیت رکھتے ہیں سوسائٹی میں، اگر یہ چاہیں تو معاشرے کے رخ کو بدل سکتے ہیں۔ بگڑے ہوئے حالات کو بنانے کا ہنر نوجوان اپنے اندر رکھتے ہیں، اس ہنر کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور آپ کو ہر کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں نوجوانوں، یہ میرا پیغام خاص کر آج کے اس جمعہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو طاقت اور جو کر گزرنے کی صلاحیت اللہ نے جو تم میں رکھی ہے، اگر تم نے اس کی قدر نہ کی، ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے جوانی کا مرحلہ پار کر لیا، اب کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی خاطر، ایک سجدہ جو ہے زمین میں کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، تو یاد رکھیے ان لوگوں سے پوچھئے، ہمارے جو پارٹس ہیں جسم کے، ہمارے جو اعضاء ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے اسے خوب جو ہے استعمال میں لانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اور اس کی بندگی کو بھی بجا لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اپنے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے اور ہمارے اپنے نوجوانوں کو رب العالمین صحیح سمجھ عطا فرمائے، زندگی کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی اللہ ہمارے مسلم نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے، زندگی کے لمحات کی قدر کرتے ہوئے ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ان کے اندر جو قابلیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت علماء اور بحیثیت دانشوران بزرگ احباب کو اپنی ذمہ داریاں صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، نوجوانوں کی صحیح رہبری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، نوجوانوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.